ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے اتنی دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں جانتا ہوں ایسے خیالات کا شکار ہر شخص ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، جس طرح ہم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اپنے بندے کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ تو ایک آنسو سے مانگی ہوئی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ اپنے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ بندے کہاں جان سکتے ہیں؟ یاد رکھو، ان مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم اور اللہ کی مرضی و مشیت سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو لگے گا لیکن آسانی سے جڑا ہے، تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایک حد ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک امتحان ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان اس تاخیر کے پس پردہ مصلحت کو نہیں جان پاتے، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے نقصان نہیں کرتا۔ تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ کون سی خاص نشانی ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے بھی کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو وہ اسے خود سے، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اسے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ عزیز رکھتا ہے جو اللہ کو آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے نا یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلد رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ آج ایک بات اپنے پاس لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو بھی مشکل آتی ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک امتحان کے طور پر آتی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہارے یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ ہے بہت مشکل کام، لوگ اکثر دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو کہ اس امتحان کو ہم لوگ جتنا اچھے سے پاس کریں گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جائیں گے۔ آپ خود سوچو کہ اللہ نہ کرے وہ مہربان رب ہمارا دشمن تھوڑا ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں آزمائشوں کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنے قریب کر دیا ہے۔
آپ جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں نوازتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کے جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا، اس رب سے مانگنے کا یہی احساس تو وہ دیکھتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے۔ اپنے بندے میں جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکون کب ہوتا ہے؟ جب ہم زندگی کے گھوڑے کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور پھر بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ نے اللہ کو بتا دیا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، بس تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ پریشان مت ہونا، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت میں وہ لے جائے جاتے جاؤ۔ اللہ کو تم سے اور کیا چاہیے ماں سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوگے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر تمہیں جہاں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے محبوب بندوں کی مستقبل کی منصوبہ بندی کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کی گئی منصوبہ بندی ہمارے لیے مستقبل میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ ہمارے لیے امان اور سلامتی ڈھونڈتا ہے۔ یاد رکھو وہ ہماری بہتری کے لیے ایسے مستقل راستے نکال رہا ہوتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں آپ ابھی بہت اذیت میں ہوگے، بہت تکلیف میں ہوں گے، پر یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع نہیں جانے دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے ہوئے دیکھو گے جن کا تصور بھی ہم لوگ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتے انشاءاللہ۔ اب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا اللہ کہ میری یہ بات آپ لوگوں کو یا ہمیں اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد آئے گی جب یہ سب کچھ ہوگا۔ میں آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنا خاص فضل و کرم کرے مجھ سمیت میرے تمام ناظرین اور سامعین پر۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ آپ سب کے دیکھنے سننے کا بہت شکریہ۔